بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے پوچھا تھا کہ کیا حالت حیض میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں دیکھیں اصول یاد رکھیے گا کہ قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا حالت حیض میں، حالت جنابت میں حرام ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ لہذا اگر قرآن کو دعا کی نیت سے آپ نے پڑھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی نیت سے پڑھا، جیسے آیت الکرسی پوری اللہ کی ثنا اور تعریف پر مشتمل ہے، یعنی آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی تعریف کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے انتخاب کیا آیت الکرسی کا، تو تعریف اور ثنا کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کا ذکر الہی حالت حیض میں ہماری بہنیں کر سکتی ہیں، بس قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ میری کتاب آپ لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام، اس سلسلے میں بہترین رہنمائی فراہم کرے گی۔ اور دوسرا بہن نے فرمایا کہ کیا پہلا کلمہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو در مختار بڑی فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، معتبر کتاب کہتے ہیں اس کو، اس کا حاشیہ لکھا ہے رد المحتار، جس کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں۔ خاتمۃ المحققین آپ کا لقب ہے، زبردست قسم کے محقق۔ آپ کی تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر قسم کے عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، اس سے انسان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی اور دوسرے تک ثواب ایصال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہی آپ کے تمام بہت سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ بن جائے گا۔ ضروری بات ہے جو سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، یہ حدیث میں آیا۔ تو اس لیے عورتوں کے بال اتنے چھوٹے کر دینا کہ کندھے سے اوپر چلے جائیں، تو یہ مردوں کی مشابہت ہے، اور اسی طرح مردوں کا اتنے لمبے بال رکھنا کہ کندھے سے نیچے چلے جائیں، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہ جو بعض دیندار بنتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی زلفیں رکھی ہوتی ہیں کہ کندھے سے نیچے جا رہی ہوتی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں میں بزرگی پالوں گا، تو لوگوں کو اور سادہ لو عوام کی نظر میں تو آپ کو بزرگی مل جائے گی، میدان محشر میں شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مرد کو کندھے سے اوپر بال رکھنے کا حکم ہے اور عورتوں کو کندھے سے نیچے بال رکھنے کا حکم ہے۔ تو اگر کوئی خاتون آتی ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بال کر دو، تو آپ صاف منع کر دیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہاں ویسے جو ادھر کی تھوڑی بہت کٹنگ ہوتی ہے خواتین کی فیشن کے لیے، جو وہ اپنے لیے کر رہی ہوں یا اپنے ہسبینڈ کے لیے کر رہی ہوں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اس میں زیادہ سختی کی حاجت نہیں ہماری نظر میں۔ باقی کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ بہرحال عرفاً بال لمبے ہوتے ہیں، اس میں عمومی بلوہ بہت زیادہ ہے۔ ہر تیسری عورت جو ہے وہ ماڈرن کٹنگ کے اعتبار سے اپنے بالوں کو تراش رہی ہے، تو تھوڑی بہت جو سائیڈ کی ہیں اگر وہ کندھے سے اوپر ہو جاتی ہیں، ہر ایک کے بال اتنے لمبے ہوتے بھی نہیں، یہ عمومی جو طور پہ جو سائیڈ میں بال لٹکے ہوتے ہیں یہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کہنا کہ جی اس کو بھی نیچے تک پہنچنا چاہیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس میں اگر وہ تھوڑا ڈیزائن بنا لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ویسے بال جو ہیں وہ کندھے سے نیچے ہونے چاہیے، اس کا بس تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اور جو بچی نے مزید پوچھا کہ ان کے بھائی 28 سالہ ہیں، معذور ہیں، یہ ان کو قرآن سکھانا چاہتی ہیں، تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو جیسے اب بھائی نماز بھی پڑھتے ہی ہوں گے، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ ان کو وضو کرواتی ہیں، مثلا بستر پہ کوئی انتظام کیا ہوا ہے، یا وہ باتھ روم تک کسی طرح ان کو لے جایا جاتا ہے وہاں پہ کرتے ہیں، تو جب وہ باوضو ہوں اس وقت آپ قرآن ہاتھ میں پکڑوا کر ان کو کر سکتی ہیں۔ اور فرض کر لیں کہ اگر وہ بے وضو ہیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن نہ رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، یا رحل جو سے ہوتی ہے نا وہ یہاں رکھ کر قرآن اس کے اوپر رکھیں، بھائی ہاتھ نہ لگائے، آپ انگلی رکھ کر باوضو ہو کر اس پہ انگلی رکھتی جائیں لائن پہ اور پڑھتی جائیں، بھائی پڑھتا رہے، کہ جب قرآن پڑھنا ہو تو اس کے لیے باوضو ہونا کوئی لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھائی کو آپ بالکل سکھا سکتی ہیں، بس وہ ٹچ نہ کریں بے وضو حالت میں،
اور جب باوضو ہوں تو بہت ہی اچھا ہے، پھر اگر وہ خود ٹچ بھی کریں گے تو کوئی گناہ وغیرہ کی صورت نہیں ہوگی۔